نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ذو قبلتین کے اندر نماز ظہر ادا فرما رہے تھے، اور خیال آیا، نماز کے اندر ہی خیال آیا کہ بیت المقدس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور یہ جو عیسائی یہودی ہیں نا، یہ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ آپ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اپنا قبلہ بناؤ نا۔ جب خیال ہے نماز کے اندر ہی 2 رکعتیں پڑھی تھی، ابھی 2 رہ گئی تھیں، نماز کے اندر ہی خیال آیا کہ مولا یہ تانے دیتے ہیں ہمیں قبلہ مسجد حرام عطا فرما دینا، مسجد حرام ہمیں قبلہ، ہمارا قبلہ بنا دے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور بار بار اپنا چہرہ بدوغا مصطفیٰ آسمانوں کی طرف اٹھا رہے تھے۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، حضور آسمانوں کی طرف اپنا چہرہ بدوغا اٹھا رہے تھے، بار بار دیکھ رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے محبوب ہم آپ کا چہرہ بدوغا آسمانوں کی طرف بار بار اٹھتا دیکھ رہے ہیں، بار بار اٹھتا دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور ہمارے جیسے ہیں، حضور ہمارے جیسے ہیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ میں بیان کرتا جاؤں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز کے اندر مخلوق میں سے، حضور کی بات نہیں کر رہا، مخلوق میں سے ہم لوگ اگر نماز میں اوپر آنکھیں اٹھا کر دیکھیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید ارشاد فرمائی ہے۔ وعید یہ ہے کہ جو نماز کے اندر آنکھیں اٹھا کر آسمانوں کی طرف دیکھے، قریب ہے کہ اس کی بینائی ختم ہو جائے، یہ وعید ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اگر مصطفیٰ نماز میں اپنا چہرہ بدوغا آسمانوں کی طرف اٹھا کر اللہ کو دیکھ رہے ہوں، آسمانوں کی طرف دیکھ رہے ہوں، اور دل میں تمنا یہ ہو، دل میں بات یہ ہو کہ مولا ہمارا قبلہ تبدیل فرما دے، تو رب اس بات کو بھی قرآن میں نازل فرما دیتا ہے، قرآن میں نازل فرما دیتا ہے۔ میں نے کہا بدبختو تو مصطفیٰ کی مثلیت کا دعویٰ کرتا ہے اور تو یہ کہتا ہے کہ حضور میرے جیسے ہیں، تو اوپر چہرہ اٹھائے تیرے لیے وعید ہے، اور مصطفیٰ چہرہ بدوغا آسمانوں کی طرف اٹھائیں تو اللہ رب العالمین مصطفیٰ کی اس ادا کو قرآن میں نازل فرما دیتا ہے، قرآن میں نازل فرما دیتا ہے۔ جب یہ انداز دیکھا اللہ رب العالمین نے کہ محبوب آسمانوں کی طرف بار بار چہرہ بدوغا اٹھا رہے ہیں، اور دل میں تمنا یہ ہے، دل میں تمنا یہ ہے، ابھی زبان سے جملے ادا نہیں کیے، زبان سے نماز پڑھ رہے تھے نا، زبان سے یہ نہیں کہا مولا قبلہ تبدیل فرما دے، تمنا تھی، بار بار آسمانوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب ہم آپ کا قبلہ ضرور تبدیل فرما دیں گے۔ آگے فرمایا محبوب جس طرف آپ کا جی چاہتا ہے ادھر آپ چہرہ بدوغا پھیر لے، ہم اسی کو ہی قبلہ بنا دیں گے، ہم اسی کو ہی قبلہ بنا دیں گے۔ میں نے کہا یہ مقام ہے حضور کا، ظہر کی نماز ہے، 2 رکعتیں پڑھی گئے، 2 رہ گئی ہیں، نماز کے اندر ہی اللہ رب العالمین نے محبوب کے دل میں جو بات تھی اس دل کی بات کو نماز میں پورا فرما دیا۔ پھر اگلی عشق کی بات سنیے، دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ تبدیل ہو گیا۔ رب نے فرمایا محبوب جس طرف آپ جی چاہے آپ کا، آپ اس طرف منہ پھیر لیجئے۔ حضور نے مسجد حرام کی طرف قبلہ چہرہ بدوغا پھیر لیا، وہی قبلہ بن گیا۔ اب صحابہ موجود تھے، یہ پلانٹڈ کام نہیں تھا، یہ پلان نہیں کیا گیا تھا کہ نماز کے اندر قبلہ تبدیل کیا جائے گا، نماز میں قبلہ تبدیل ہوگا، صحابہ آپ بھی میرے پیچھے پھر جانا۔ صحابہ کا عشق دیکھیے، نماز میں ہاف نماز ہوئی، ہاف نماز کے اندر قبلہ تبدیل ہوا، حضور نے چہرہ بدوغا بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف پھیر لیا۔ صحابہ کرام نے یہ نہیں سوچا کہ حضور نے چہرہ بدوغا پھیرا، شاید غلطی ہو گئی ہو، ہم ایسے ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، بعد میں مصطفیٰ سے پوچھیں گے حضور آپ نے مسجد اقصی سے بیت المقدس سے آپ نے مسجد حرام کی طرف چہرہ بدوغا کیوں پھیرا، بعد میں پوچھیں گے۔ نا صحابہ کا عشق دیکھیے، حضور نماز میں گئے، چہرہ بدوغا جو گئے بیت المقدس کی طرف گئے، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے گئے، حضور نے بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف چہرہ بدوغا پھیر لیا۔ صحابہ نے یہ نہیں سوچا حضور سے غلطی کوئی نہیں، صحابہ کا عشق یہ تھا کہ حضور وہ گئے جن سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، حضور جو کام فرما دیں وہی شریعت بن جاتی ہے۔ حضور نے بیت المقدس سے اپنا چہرہ بدوغا مسجد حرام کی طرف جیسے کیا، مصطفیٰ کا چہرہ بھی پھر گیا، صحابہ بھی مصطفیٰ کے پیچھے پھر گئے، صحابہ بھی مصطفیٰ کے پیچھے پھر گئے۔ اور یہاں پر کچھ بدبخت ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نماز میں اگر حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ میں نے کہا بدبختو پتہ نہیں تم نماز کون سے پڑھتے ہو، ہمیں تو نماز بھی مصطفیٰ کے در سے ملی ہے، نماز بھی مصطفیٰ کے در سے ملی ہے۔ میں نے کہا تم نماز میں درود نہیں پڑھتے اللہم صلی علی محمد،
نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا جو چیز نماز میں کہی جائے بولی جائے اس کا تصور بھی تو آتا ہے نا. ہم دروز مصطفیٰ کی ذات پہ پڑھتے ہیں, مصطفیٰ کا تصور بھی ہماری زبانوں نمازوں میں آتا ہے, اور ہمارا نظریہ ہے جس نماز میں مصطفیٰ کا خیال نہ آئے, جس نماز میں مصطفیٰ کا خیال نہ آئے وہ نماز ہی نہیں ہوتی. میں نے کہا وہ نماز ہی کیسی جس کے صدقے سے نماز ملی اس کا بغض رکھ کے تم نماز پڑھو, رب تمہاری نمازوں کو قبول فرمائے گا. نانا تمہاری نمازوں کو قبول تب کیا جائے گا جس کے صدقے سے تمہیں رب کے حضور جھکنے کی توفیق ملی ہے. اس کی محبت بھی تمہارے سینے میں ہونی چاہیے, اس کی محبت بھی تمہارے سینے میں ہونی چاہیے. اور اس صحابہ کرام نے میں بتا دیا کہ مصطفیٰ کا خیال آنے سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے. جب مصطفیٰ نے بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف چہرہ بدوخا پھیرا, ذرا بتاؤ صحابہ نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا تھا؟ دیکھا, اور مصطفیٰ کی ادا کو دیکھا. مصطفیٰ نے جو کیا صحابہ نے بھی وہی کیا. جب یہ سارا معاملہ ہوا کیا مصطفیٰ کا خیال صحابہ کے ذہن میں نہیں آیا؟ آیا ہے. بغیر خیال کے یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا جب صحابہ کے ذہنوں میں حضور کا خیال آنے کے باوجود بھی وہ نماز ہی رہی اور نماز قبول بھی ہوئی. میں نے کہا اگر صحابہ کی نماز مصطفیٰ کے خیال سے قبول ہو سکتی ہے نا, یہ مسئلہ ہمیں 14 صدیوں پہلے بتا دیا گیا کہ مصطفیٰ کا خیال ایسا ہے, اس خیال سے نماز ناقص نہیں ہوتی بلکہ مصطفیٰ کے خیال سے نماز کامل ہوتی ہے. مصطفیٰ کے خیال سے نماز کامل ہوتی ہے. جس کے صدقے سے سب کچھ ملا, جس کے صدقے سے رب ملا, لولا کا لماز غرت الربوبیہ. اے محبوب علیہ کی صلاۃ والسلام, اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. محبوب نہ ہوتے, رب نہ ہوتا تو پھر نماز کس کی پڑھتے؟ محبوب آئے, رب کا پتہ بتایا, نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا, تو پھر ہم رب کے حضور جھکے. یہ حضور کے در سے ہمیں یہ نماز ملی ہے. اور نماز قرآن میں تو رب العالمین نے صرف یہی فرمایا اقیموا الصلاۃ, نماز پڑھو. کسی کو پتہ ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے, نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن میں طریقہ تو نہیں بیان فرمایا, صرف یہی بتایا کہ نماز پڑھو. طریقہ کس نے بتایا؟ مصطفیٰ نے. سرکار فرماتے ہیں جیسے میں نماز پڑھتا ہوں, جیسے تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو ویسے ہی نماز پڑھو. جس محبوب نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا, ارے تم بدبخت ہو یہ کہتے ہو کہ اس محبوب کا خیال نماز میں آج نماز نہیں ہوتی. ہم عشق والے ہیں, ہمارا عقیدہ یہ ہے, ہمارا نظریہ یہ ہے, جس محبوب کے در سے نماز ملی ہے اس محبوب کا خیال نماز میں آ جائے تو وہ نمازیں کامل ہو جاتی ہیں.